اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے بیمار عشق ہوں تیرا دے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. What a great honor for me to join you in today's historic program. The very first words that I have is that Allah bless this initiative immensely and make it so successful that it becomes a matchless, exemplary program for the rest of the world. First of all, I started to speak in English because I wanted to say these words so that Amir Sahib can understand, because first and foremost, he is the one who deserves our Mubarakbad, our congratulations, because he is the head, the Amir of the Jamaat of Switzerland, and obviously Majlis Ansarullah Switzerland is inspired not only by his wise teaching and instructions, but also by his inspiration and leadership. So Allah bless him with very long life and bless his efforts to continue to raise the levels and standards of Jamaat Ahmadiyya, particularly Ansarullah in Switzerland. جناب صدر صاحب کی خدمت میں دلی مبارکباد عرض ہے. ایک بہت بڑی کامیابی ہے، ایک تاریخی کامیابی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک کامیابی ہے، کیونکہ آج تک کسی مجلس انصار اللہ کو دنیا کے کسی حصہ میں بھی اس قسم کا پروگرام جو ہے اس کو جاری کرنے کی توفیق نہیں ملی. لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے انصار بھائیوں کو، خاص طور پہ سوئٹزرلینڈ کے، کہ یہ جو عظیم قدم آپ نے اٹھایا ہے اور یہ جو عظیم کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. جب آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے کہ آپ تربیتی فورمز کریں گے جو ساری دنیا کے لیے ہوں گے، تو آپ کی آواز جو ہے وہ ساری دنیا کے کناروں تک پہنچے گی، اور اس وقت پہنچ رہی ہے یوٹیوب کے ذریعہ. لیکن یہ جو کام ہے، یہ جو دنیا میں تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، یہ جو دنیا میں پیغام پہنچانے ہیں، یہ صرف الفاظ تک ہی محدود نہیں ہو سکتے. ان میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ انسان کا عمل ہے. تو اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ ہم نے ساری دنیا کے انصار اور جماعتوں کی تربیت کو بہتر بنانا ہے، تو سب سے پہلے
تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اپنی تربیت کا جو معیار ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے اور ہماری کیا کمزوریاں ہیں. ہماری جو محبت تربیت کا جو معیار ہے وہ کس لیول پہ پہنچا ہوا ہے اور ہماری کیا کمزوریاں ہیں. ہماری جو محبت اتفاق اور اطاعت کے جو ہمارے معیار ہیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور کہاں ہونے چاہیے ہمارے پیارے امام کی توقع کے مطابق. تو اس سلسلہ میں یہ خاص طور پر شروع میں ہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مبارکباد کے ساتھ یہ بھی ضروری کہنا ہے کہ سارے جو انصار اللہ کے خاص طور پہ عاملہ کے ممبرز ہیں وہ اس کام کو اپنے کندھوں پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں اور سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا رہے ہیں. صدر صاحب کے جو احکام ہیں انصار اللہ کی خدمتوں کے بارے میں یا امیر صاحب کے جو احکام ہیں جماعت کی خدمتوں کے بارے میں ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے, کیسے عمل ہو رہا ہے, میں کتنا وقت دے رہا ہوں, میرے دل میں کتنی امنگ اور تمنا اور میرے دل میں کتنی خواہش ہے کہ میں وہ سب کام جو ہیں وہ ایسے طریق پہ کر سکوں کہ ان کی کوئی مثال نظر آئے. یہ جو میں نے آیت شروع میں پڑھی ہے یہ سورۃ النور کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اطاعت کریں اور اس کے ساتھ اللہ سے ڈریں, خوف اللہ کا خوف دل میں ہو, اللہ کا خوف دل میں ہو اور اس کا تقوی اختیار کریں, اللہ کا تقوی اختیار کریں, وہ بامراد ہو جاتے ہیں. کبھی وہ پھر بے مراد نہیں ہوتے, یعنی وہ کبھی دنیا میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان میں وہ کامیاب نہ ہوں. ایک بات جو شروع میں کہنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیم جو ہے اور جس میں اطاعت کی خاص طور پہ جو تعلیم ہے وہ محض عبادات تک محدود نہیں ہے. عیسائیت میں دیکھ لیں یا بعض دوسرے ایسے مذاہب ہیں جہاں اگر اطاعت کی تعلیم ہے تو وہ محض جو دینی معاملات ہیں یا عبادات ہیں ان تک محدود ہے. دنیاوی جو انسان کی زندگی ہے اس پر وہ حاوی نہیں ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کامل ترین ہے, جو انسان کی ساری زندگی کو شروع سے لے کے آخر تک انسان کی ساری ضروریات کو مد نظر رکھ کر اسلام نے وہ تعلیم دی ہے. تو اس وجہ سے جو اطاعت کا مضمون ہے وہ محض نماز روزے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ان سب کاموں کے لیے ہے جن کا انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق ہے. نجی معاملات ہیں, معاشرتی معاملات ہیں, اقتصادی معاملات ہیں, سیاسی معاملات ہیں, سارے وہ جو معاملات ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری اور رسول کی اطاعت کرو. اور اسی مضمون کے تحت اللہ تعالیٰ نے اتنا ہم پہ فضل کیا کہ ہمیں ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا جو اسوہ حسنہ تھا. یعنی آپ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق نہ ملتا ہو, رہنمائی نہ ملتی ہو. بے شک نجی معاملات ہوں, بچوں کی تربیت ہو, خاوند بیوی کے جھگڑے ہوں, جو بھی ہو, لین دین کے معاملات ہوں, کوئی معاشرتی کمزوریاں ہوں, جو بھی ہوں, ہر ایک بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے ہمیں وہ رستہ دکھا دیا ہے جو کامیابی کا رستہ ہے. تو اس وجہ سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بھی
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا جو اسوہ ہے اس کو اختیار کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم سب اس پر عمل کریں، یعنی ہمارے ہر روز کے جو کام ہیں، دفتر میں ہیں یا گھر میں ہیں یا باہر ہیں یا اندر ہیں یا جہاں بھی ہیں، ان کو ہم اس طریق سے کرتے ہیں جس طریق کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور ہمیں سکھایا، تو کیا دنیا ہوگی؟ کیا دنیا میں کوئی جھگڑے ہوں گے؟ کیا گھروں میں کوئی جھگڑے ہوں گے؟ کیا یہ غربت اور جو سارے سیاسی مسئلے مسائل دنیا کو انہوں نے بے قرار کیا ہوا ہے، بے چین کیا ہوا ہے، کیا یہ سب ہوں گے؟ کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتایا ہے کامیابی کا، ایک ایسا رستہ بتایا ہے جس پر چل کر انسان کبھی بھی وہ پھر نامرادی کا منہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس پہلو کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہ ہمیشہ خیال رکھیں کہ یہ جو احکام ہیں اللہ کے اور رسول کے اور امام الزمان کے، اور جب امام الزمان مسیح موعود ہم میں موجود نہیں ہے تو ہمارا امام الزمان ہمارا خلیفہ ہے، اور پھر خلیفہ کے آگے مقرر کردہ امیر ہیں، اور امیر کی اطاعت کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زبردست الفاظ میں فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم نے واقعی میری اطاعت کرنی ہے، واقعی تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، تو اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے، بے شک تمہارا امیر جو ہے وہ حبشی غلام ہو۔ یعنی یہ نہیں دیکھنا کہ کون امیر ہے اور کیا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ امیر کے اور خلیفہ وقت کے جو مقرر کردہ خدمت گزار ہیں، کارکنان ہیں، جو عہدے دار ہیں، وہ حقیقت میں خلیفہ وقت کی نیابت میں کام کر رہے ہیں، اور ان کی جو نافرمانی ہے وہ حقیقت میں خلیفہ وقت کی نافرمانی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنے صدر انصار اللہ کی کہاں تک تعمیل بھی کر رہے ہیں، ان کے ارشاد کی، اور ان کی اطاعت بھی کر رہے ہیں۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت جو تفسیر فرمائی، اس میں فرمایا کہ جیسے نماز روزہ کے لیے اطاعت ضروری ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو بہت بڑا گناہ ہے، اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو امیر کی اطاعت ہے، ان عہدے داروں کی اطاعت ہے جو خلیفہ وقت نے مقرر کیے ہیں، ان کی اطاعت کا بھی وہی معیار ہے جو نماز اور روزے کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کی اطاعت الگ ہے اور امیر کی اطاعت الگ ہے اور صدر کی اطاعت الگ ہے۔ اس وجہ سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو نافرمان ہے، جو نافرمانی کرتا ہے امیر کی، جو نافرمانی کرتا ہے اپنے صدر کی، جو نافرمانی کرتا ہے اپنے جماعت کے عہدیداروں کی، جن کو خلیفہ نے یا امیر نے مقرر کیا ہوا ہے، وہ حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر ہم یہ اطاعت نہیں کر رہے تو حقیقت میں ایک گناہ ہے جو ہم پر پڑتا ہے اور اس کی سزا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اپنے ذہن میں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کون ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں ہی فرمایا کہ انصار اللہ کی جو تنظیم ہے در حقیقت اسی غرض کے لیے کی گئی ہے کہ آپ لوگ خدمت دین کا پاک اور بے لوث جذبہ اپنے اندر زندہ رکھیں، اور وہ امانت جسے آپ نے اپنے بچپن اور جوانی میں سنبھالا اور اسے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھا، اس کی اب پہلے سے بھی زیادہ نگہداشت کریں، اور اپنے بچوں اور نوجوانوں کو بھی اپنے قدم بقدم چلانے کی کوشش کریں۔
تو اصل میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب انصار اللہ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ سیکھنے کا دور نہیں ہوتا، وہ سکھانے کا دور ہوتا ہے. وہ سیکھنے کا دور نہیں ہوتا، وہ سکھانے کا دور ہوتا ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کی ہم نے تربیت کرنی ہے. اگلی نسل کا جو تعلیمی معیار ہے اس کو ہم نے تسلی بخش بنانا ہے، تاکہ ہم ایسے لوگ اپنے بات چھوڑ کے جائیں جو صحیح طور پر ہمارے جانشین ہوں، اور نہ صرف وہ اسلام احمدیت کا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچانے والے ہوں، بلکہ وہ مثالی ماڈلز ہوں اسلام کی تعلیم کے. تو اس طرح سے ہر ایک جو ناصر ہے اس کو اسلامی تعلیم، احمدیت کی تعلیم، تربیت، ان چیزوں کا ماڈل بننے کی ضرورت ہے. ہر ایک ناصر جو ہے وہ اپنی جماعت میں ایک روشنی کا مینار بنے، تاکہ اس کی روشنی سے پھر باقی جو جماعت ہے، خدام ہے، اطفال ہیں، لجنہ ہے، وہ سارے وہ چیزیں سیکھیں جن کے سیکھنے سے ہی انسان صحیح رنگ میں مسلمان اور احمدی بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں. تو یہاں پر ہم اپنے آپ کو مبارک کا مستحق سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت، ایک بہت بڑی خدمت ہے جس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. وہاں ہمیں اپنے جو فرائض ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. مجھے امید ہے کہ آج کی اس بابرکت تقریب کے بعد مجلس انصار اللہ سوئٹزرلینڈ کا ہر ایک جو عہدیدار ہے انصار اللہ کا، اور خدام اور اطفال میں بھی اور لجنہ میں بھی، وہ سب جو ہیں وہ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے صرف یہ پروگرام نہیں کرنے، بلکہ ہم نے ماڈلز بننا ہے تربیت اور تعلیم کا. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ عورتوں میں کوئی کم نہیں ہیں. عورتیں جو ہیں، احمدی عورتیں، وہ مثالی ہیں ان کاموں میں، تربیت میں بھی اور تعلیم میں بھی. اور ان کی مثالیں دیکھیں اطاعت کی اور قربانی کی، تو حد کوئی حساب ہی نہیں بنتا. حضرت اماں جان جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیگم تھیں، انہوں نے ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر میں آپ کی کچھ خدمت کروں. تو حضور نے ایک طالب علم کی پرانی پھٹی پرانی رضائی تھی وہ بھیج دی، اور آپ نے اس رضائی کی مرمت کی نہایت بشاشت کے ساتھ. کوئی اور ہوتا جو اپنے نفس پہ چلتا ہے، وہ کہتا اچھا یہ کیا مجھے یہ گاند بھیج دیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہ وہ ایسی خستہ حالت میں تھی، ایسی پھٹی پرانی تھی، انہوں نے فوراً وہ کر دیا. اور جب برلن کی مسجد بننی تھی تو ساری جو خاندان کی خواتین تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، حضور نے جب یہ خلیفہ ثانی نے تحریک فرمائی تو سب نے اپنے جو زیور تھے وہ سب اتار کے وہاں رکھ دیے. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں خواتین کی بھی ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی اطاعت کی جو مثالیں تھیں وہ قائم کی. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ باتیں پھر اللہ موقع دے گا تو کریں گے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی جو کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بجائے خدا اور رسول اور امیر اور اس کے قائم کردہ عہدے داروں کے اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو بڑی چیلنج ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کچل دے، ختم کر دے اپنے نفس کو. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا کہ جب آپ بیعت کر لیتے ہو تو اطاعت کی جو روح ہے وہ ایسے ہے کہ اپنے آپ کو ایسے بنا لو جیسے میت غسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی وہ میت جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی، جو غسال کرے وہ کرے. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انسان ایسا ہو جائے کہ جو اللہ کرائے، جو اس کا رسول کرائے، جو اس کا امیر کرائے، جو امیر کے کردہ مقرر کردہ جو عہدیدار ہیں وہ کرائیں، بس ادھر کریں تو ادھر ہو جاؤ، ادھر کریں تو ادھر ہو جاؤ.
یعنی ایسا جذبہ ہو کہ انسان اپنے آپ کو اس اطاعت میں فنا کر دے، اس کا نفس جو ہے وہ اس کو بالکل کچل دے، اس کی بالکل سننی نہیں نہ ماننی ہے۔ تو اصل میں جو پھسلتے ہیں اطاعت کی روح سے، وہ اسی وجہ سے پھسلتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو قابو نہیں کر سکتے، اپنے نفس کی وہ نیچے آ جاتے ہیں، اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور آپ کو ماشاءاللہ اس مضمون کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک جو ناصر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے میدان میں پوری کوشش کرے، کیونکہ جب تک اطاعت کا جذبہ نہیں ہوگا، اطاعت کے معیار بلند نہیں ہوں گے، اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جڑ ہے ساری نیکیوں کی، ساری کامیابیوں کی۔ اور انسان نہ دین میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اطاعت کا سبق سب کو صرف سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطاعت کے معیار بلند سے بلند ترین کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی ایک رستہ ہے جس سے ہم اپنے پیارے خلیفہ حضرت امیر المومنین ایّد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے سلطان نصیر بن سکتے ہیں، اور اپنی جماعت کے امیر کے بھی سلطان نصیر بن سکتے ہیں، اور اپنے صدر کے بھی سلطان نصیر بن سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نیکیوں پر قدم رکھنے والے اور ان میں ترقی کرنے والے ہوں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا محترم ڈاکٹر صاحب۔ آخر میں I once again request to Dr. Iftikhar Ayaz Sahab kindly lead us in silent prayers, please. I would really like that Amir Sahab leads us in silent prayer. Amir Sahab, please. ٹھیک ہے دعا۔ آمین۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے